بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں واسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ ہر روز ایک نیا دن ہوتا ہے پاکستان کی سیاست میں، اور اب تو جس طرح کے معاملات، واقعات اور مقدمات سامنے آ رہے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ شاید تبدیلی کی کوئی بنیاد کہیں پہ پڑ جائے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ اب لوگوں کے اندر بھی اویئرنیس ہے، پاکستان کے عوام کے اندر بھی آگہی ہے، شعور ہے کہ وہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ان کو کوئی اپنا فیصلہ کرنے دے۔ آج جو دھرنا کیس ہے، فیض آباد دھرنا کیس، اس کے حوالے سے پروسیڈنگز ہوئیں۔ 1 نومبر تک ظاہر ہے کہ اس کو بھی ملتوی کیا گیا ہے، لیکن بہت ہی اہم ریمارکس اس کے اندر آئے ہیں اس مقدمے کے حوالے سے، اس پہ عمل درآمد کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ دن پہلے اس کیس کے اوپر جو ہے وہ پیمرا نے اپنی پٹیشن نظر ثانی کی واپس لی تھی، اور اب الیکشن کمیشن نے بھی لے لی ہے، آئی بی نے بھی واپس لی تھی، اور اب جو دلچسپ بات ہے اس میں سے بہت سارے اداروں کے ساتھ وہ اب پاکستان تحریک انصاف نے بھی نظر ثانی کی پٹیشن جو ہے وہ واپس لے لی ہے۔ یہ وہی جماعت ہے جو کہ قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے کے خلاف اس وقت اقتدار میں تھی، بطور حکومت، بطور سیاسی جماعت اس پر عمل درآمد رکوانے کے لیے اس کے جو 17 پوائنٹس تھے جس کے اوپر ہدایات دی گئی تھیں، ڈائریکشنز دی گئی تھیں کہ عمل درآمد کیا جائے، اس کے اوپر رکوانے کے لیے یہ سپریم کورٹ کے دروازے پہ گئے تھے۔ اور اب جب یہ پٹیشن سنی جانے لگی ہے تو یہ پٹیشن واپس لے لیے، بشمول اس جماعت کے جو کہ پاکستان میں واقعی تبدیلی چاہتی ہے، جو کہ چاہتی ہے کہ ایجنسیوں کا، بقول اس جماعت کے، کہ ایجنسیوں کا کردار جو ہے وہ سیاست سے بے دخل کیا جائے، جو کہ چاہتی ہے کہ انصاف کا بول بالا ہو، جو کہ یہ چاہتی ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے بلبوتے کے اوپر چلیں۔ تو اس وقت نظریات اور تھے، اب نظریات اور ہیں۔ اس وقت انقلاب اور تھا، اب انقلاب اور ہے۔ انقلاب کے معنی بدل گئے، جمہوریت کے معنی بدل گئے، قانون کے معنی بدل گئے، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ رستے سے ہٹ گئی۔ یہی سوال آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پوچھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے پٹیشن واپس لی ہے، یا بہت ساری جو اس وقت جماعتیں چاہتی تھی نظر ثانی کی جائے، اس وقت بہت سے جو ادارے چاہتے تھے نظر ثانی ہو، وہ کیوں اپنی پٹیشنز جو ہیں وہ واپس لے رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی اس پہ کہا کہ فیض آباد دھرنا جو ہے وہ لینڈ مارک فیصلہ ہے، بنیادی حقوق کے تحفظ سے ہی ملک ترقی کر سکتا ہے۔ اور صرف یہ کہنا کہ ہم درخواست واپس لے رہے ہیں، کہ یا تو آپ کہیں کہ دھرنے والوں کے ساتھ معاہدے پر جس کے دستخط تھے ان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں، یا تو بتائیں کہ ہم نے فیصلے کی فلاں باتوں پر عمل کر لیا، یا پھر ایسے ہی اگلی افراتفری تک اسے رہنے دینا چاہتے ہیں۔ یہ انہوں نے سوال پوچھا، اور یہ بالکل درست سوال ہے۔ اس وقت پاکستان جہاں پہ کھڑا ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ماضی کو بھلا دینا چاہتے ہیں، اس بات کا تعین کیے بغیر کہ ماضی میں کیا کیا کچھ غلط ہوا ہے۔ کیا فیض آباد دھرنے کے اندر ایجنسیز کی انوالومنٹ نہیں تھی؟ کیا وہ جو معاہدہ جس کا ابھی دستخط کی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر اس وقت کے ڈی جی سی کے دستخط نہیں تھے، جنرل فیض کے؟ یہ کیسے ہوا تھا؟ اس کے مقاصد کیا تھے؟ اس کے پیچھے کون تھا؟ یہ کیوں سیاسی جماعتوں کو ورگرانے کے لیے ہوا تھا، یا ان پہ دباؤ لانے کے لیے ہوا تھا؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جس کے عوام اس کا جو جواب ہے وہ چاہتے ہیں۔ میڈیا کے حوالے سے بھی اس کے اندر جو ہے وہ ہدایات تھیں کہ کون کون سے چینل نے کیا کیا کیا، پیمرا کے حوالے سے بھی ہدایات تھیں، الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی تھیں، اور آج تو الیکشن کمیشن جو ہے اس نے بھی اپنی جو پٹیشن ہے وہ واپس لی ہے۔ تو کیا ہوگا؟ اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے جس کے اوپر آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ صرف یہ نہیں بلکہ ہم اس بات کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کیا یہ فیصلہ پاکستان کی سیاست، پاکستان کی جو سماج، پاکستان کے اندر سیاست کے اندر مداخلت، اس کو روک پائے گا؟ اس پہ عمل درآمد ہوگا تو کیسے ہوگا؟ اور کیا یہی اصل تبدیلی ہے؟ اور جب تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، لیکن تبدیلی رویوں کی تبدیلی ہوتی ہے۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک نئی جماعت بھی لانے کی بات کر رہے ہیں، تو کچھ سیاسی رویوں کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ وہ کتنے تبدیل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، قانون دان بھی ہیں، سیاست دان بھی ہیں، اور اب ایک نئی جماعت لانے کے خواہش مند بھی ہیں۔ جناب مفتاح اسماعیل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کی خواہش بھی ایسی ہی ہے کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو، سیاست بہتر ہو، سماج بہتر ہو۔ خاندانی سیاست سے نکلنے کی باتیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں، تو ان سے کچھ اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ مفتاح صاحب، آپ تشریف لائیں۔ مصطفیٰ صاحب، کیونکہ آپ قانون کے طالب علم بھی ہیں، آج کی جو پروسیڈنگ ہے
ہم جیسے جو آئیڈلسٹ لوگ ہوتے ہیں آپ جیسے وہ تو خوش ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی بس پتہ نہیں ابھی انقلاب آ گیا, عمل درآمد ہو جائے گا, جو کچھ قائد صاحب کہہ رہے ہیں یہ بہت آسان ہے. کیا اتنا ہی آسان ہے جتنا وہ کہہ رہے ہیں جس آسانی کے ساتھ؟ آسان تو بالکل بھی نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ کو آپ مد نظر رکھیں تو مشکلات تو ہر شخص جو اس سمت میں چلا اس کے لیے پیدا ہوتی گئیں, لیکن قاضی صاحب کی جو ابتدا ہے وہ اچھی ہے. اس میں سب سے پہلی چیز جو انہوں نے کی, اپنے ادارے کی غلطیوں کو تسلیم کیا. انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ بھٹو کا جو قتل تھا وہ غلط تھا, سپریم کورٹ کا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا. ڈکٹیٹرز کو جو آئین کے اندر آئین شکنی جو ہوئی اور اس کو جو سپریم کورٹ ماضی میں تحفظ دیتی آئی, انہوں نے اس کے بارے میں بھی کہا وہ غلط تھا. سابقہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے بارے میں جس طریقے سے انہوں نے ریکوڈک کے اندر وہ فیصلہ کیا اور جس کے نتیجے میں پھر پاکستان کے ٹیکس پیئر کے اربوں ڈالر جرمانے میں گئے, اس کو بھی انہوں نے ہمالیہ کے برابر ایک بڑی غلطی کہا. تصحیح کا عمل تو اسما بہن شروع ہی اس وقت ہوتا ہے جب آپ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں, جب آپ اپنے اندر جھانکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میں نے کیا ایسی چیز تھی کہ جو میں ٹھیک کر سکتا تھا اور نہیں کی, اور کہاں پر میرے سے غلطی ہوئی. جب تک آپ کے اندر وہ احساس نہیں پیدا ہوتا تو تصحیح کا عمل شروع نہیں ہو سکتا, سفر وہ شروع نہیں ہو سکتا. اور اسی سفر میں جڑی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہاں پر اس ملک میں سویلین حکومتوں کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے کیا 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 جاتا رہا. یہ جس کیس کی آج سماعت ہوئی, یہ اس کا تعلق اسی ایک چیز سے ہے کہ جہاں پر ایک سویلین حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے یہ سارا سلسلہ چلا. اور پھر بات معذرت آپ کو قطع کلامی معاف, یہ جو ایک کیس ہے یہ پاکستان کی سیاست کے یا پاکستان کے مختلف ادوار کے مختلف کیسوں کی نمائندگی بھی کر رہا ہے. یہ بڑا سگنیفیکنٹ. اور اسما بہن پھر اس کے نتیجے میں جو انہوں نے اس وقت جو فیصلہ دیا, اس کے نتیجے میں جو کانسیکوینسز قاضی صاحب کو خود بھگتنے پڑے وہ بھی ہمارے سامنے. اور پھر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے چند ہی سال بعد, آج سے کچھ سال قبل, پھر یہی جو تنظیم جس کے ساتھ یہ کیا گیا تھا وہ دوبارہ اسلام آباد کی طرف انہوں نے چڑھائی کا ارادہ کیا, اور ان کو روکنے کے نتیجے میں جو ذمہ داری تھی ریاست کی, ہمارے کتنے پولیس کے سپاہی جوان شہید ہوئے, ان کے لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوئے پرتشدد طریقے سے. اور پھر اس کے بعد ایک تصویر آئی رات کو ہم نے دیکھی جو ایک دم سے ریلیز کی گئی کہ جس میں آرمی چیف کھڑے ہوئے تھے ایک جگہ اور ان کے ساتھ کچھ بزنس مین تھے, اور بتایا یہ گیا کہ جی ایک اور معاہدہ طے پا گیا. قاضی صاحب نے آج جو بات کی کہ اگر اسی فیصلے پر عمل کر لیا جاتا تو شاید ہم بعد میں آگے نہ ہوتا, لیکن پھر ہوا. اور پھر ساتھ ہی ساتھ اسما بہن ہمیں یہ بات آخر کبھی تو طے کرنی پڑے گی نا کہ یہ ملک چلانا کس نے, کبھی نہ کبھی تو طے کرنی. اچھا, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, یہ فیصلہ کیا اس کی بنیاد رکھ سکتا ہے, اس ٹروتھ کی, چلے ریکنسیلیشن ہم نہیں کہتے ابھی, تو سچائی کی بنیاد. اسما بہن سچائی کی بنیاد رکھنا, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جو ہے یہ جن ممالک میں استعمال ہوا وہاں پر انہوں نے ایک بہت بڑی قیمت ادا کی. ٹھیک, ساؤتھ افریقہ کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے, پھر روانڈا کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. بہت بڑی قیمت انہوں نے ادا کی کہ الفاظ میں بھی نہیں بیان کیا جا سکتا کہ کشت و خون کے دریا بہے. ہاں, مگر قیمت تو چکانی پڑے گی آگے بڑھنے کے لیے. کیوں چاہتے ہیں کہ ہم کوئی بڑی قیمت چکا کے اس جگہ پر پہنچے. قاضی صاحب نے اچھی ابتدا کی ہے, باقی اداروں کو بھی کرنی چاہیے, ہم سیاستدانوں کو بھی اپنی غلطیاں تسلیم کرنی چاہیے. اور یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر سیاسی جماعتوں نے لکھی ہوئی ہے. بالکل لکھی ہے. تو اب آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا 75 سال گزر چکے ہیں اسما بہن, ہم اپنے بچوں کے لیے کیسا ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. اچھا, یہاں میں نے آپ کو روکنا ہے کیونکہ یہ اب آپ نے ایک نئی ذمہ داری اپنے سر لینی ہے, آپ ارادہ کر رہے ہیں. مفتاح صاحب اس وقت, ڈاکٹر صاحب آپ اس وقت وزیر خزانہ تھے جب یہ دھرنا ہوا تھا, اور اس فیصلے میں لکھا گیا تھا کہ ہر روز کے 88 ارب روپے, ہو سکتا ہے ایگزیجریشن ہو مگر یہ کوٹڈ بات ہے اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں, اس وقت جو تھے وہ ضائع ہوئے تھے. کیا اس دھرنے, اس سے پہلے دھرنے اور اس کے بعد کے جو دھرنے ہیں, پاکستان کی معیشت کو اس کا نقصان ایسا ہوا ہے کہ جو ناقابل یقین بھی ہو اور ناقابل بیان بھی؟
میں آپ کو اس طرح ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ پاکستان گورنمنٹ $2.5 بلین کے بانڈز بیچ رہی تھی، سکوک اور 5 سال اور 10 سال کے بانڈز. تو میں اس وقت کے گورنر اسٹیٹ بینک طارق باجوہ صاحب اور سیکرٹری فائنانس شاہد محمود کے ساتھ گیا. ہم پہلے دبئی گئے، ہم نے دبئی میں روڈ شو کیا، ایوری تھنگ واز فائن، ہم نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی. اس کے بعد ہم لندن پہنچے. لندن سے جب ہم رات کو نکلے تو صبح پتہ چلی کہ فیض آباد میں دھرنا ہو گیا ہے، اور وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ بھی پنڈی نہیں جا سکتے گاڑی کے اندر کیونکہ فیض آباد میں دھرنا ہو گیا ہے. اب مجھے 2 دن کے میں بوسٹن سے نیو یارک پہنچا ہوں، کلوز کرنی تھی. ایک طرف میں جا کے دنیا بھر کے اداروں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو آپ قرض دیں، پاکستان لو رسک کنٹری ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور دوسری طرف اخباروں کی یہ زینت بنا ہوا ہے کہ فیض آباد میں دھرنا ہو گیا ہے، وزیر اعظم پاکستان بھی 10 کلومیٹر کے اندر محدود ہو گئے ہیں. اس کے بعد جب انٹیریئر منسٹری نے ایکشن لیا تو اس کے بدلے میں انٹیریئر پولیس والوں کو مار پڑی، اور وہ دھرنے سے ایونچولی آپ کو کمپرومائز کرنا پڑا، سرنڈر کرنا پڑا. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ملک کا ایک تو تمسخر اڑتا ہے دنیا کے اندر، اور دوسرا یہ کہ آپ کی اسٹیٹ کی ریٹ کتنی ویک نظر آتی ہے. اب آپ کس کو کیا سمجھائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پاکستان کی کیا انٹرنل سیاست ہے. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں، چاہے وہ کسی بھی حکومت کو آپ ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہو، کسی بھی حکومت کو لانا چاہ رہے ہو. یہ تو میں فیض آباد کے دھرنے کی بات کر رہا تھا، لیکن اس سے پہلے بھی جب 14 کے اندر دھرنا ہوا تھا تو کوئی بیس نہیں تھا اس دھرنے کا. کوئی نہیں سوچتا تھا کہ خان صاحب جو تھے وہ الیکشنز جیتے تھے. اس سے پہلے 12 کے اندر جب دھرنا ہوا تھا، طاہر القادری صاحب جو کہ کینیڈا میں مقیم تھے وہ تشریف لاتے ہیں، اور انہوں نے دھرنا کر دیا 1 دن کے اندر. تو یہ دھرنے obviously سول ملٹری کے ریلیشنز کو ایک شاخسانہ تھے اس کا. سمجھتا ہوں کہ اب ہم کو بالکل، اور لیکن اب ہم کو یہ سمجھنا چاہیے، اور یہ بات ہم ری امیجننگ کے پلیٹ فارم پہ بڑے عرصے سے کر رہے ہیں، کہ ایک مرتبہ بیٹھ کے تعین کر لو کہ کس طرح ملک کو آگے لے کے جا رہے ہیں. اور جو مصطفیٰ بھائی نے آخر میں بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں تو ہم کو شرم کی بات ہے نا کہ آج جو 50 سال پہلے بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا تھا، اور جس کی اس وقت اوسطاً آمدن جو تھی وہ ایک مغربی پاکستانی سے ایک مشرقی پاکستانی کی آدھی تھی، آج اس کی آمدن ہم سے زیادہ ہے. آج جو ہمارے پڑوسی ہیں مشرق کی طرف ہندوستان، ان کی آمدن ہم سے زیادہ ہے. تو آج ہم دنیا میں پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ کوئی خدا نخواستہ ہم میں کمی تو نہیں ہے، یہ صرف ایک نظام کی فرسودگی ہے. اور ہم جو بیسک بنیادی فیصلے کرنے چاہیے، ریاست کس طرح چلانی ہے، وہ فیصلے ہم نہیں کر پائے ہیں. آپ سیاستدانوں کو بھی اس پہ مرید الزام ٹھہرائیں اور صحیح ٹھہرائیں گی. میں مصطفیٰ اور شاہد بھائی بھی اس میں مرید الزام ٹھہرائیں. آپ ہمارے اداروں کو بھی مرید الزام. بالکل. اچھا، اور یہ افتخار چودھری صاحب کا ایک جی بالکل، آپ کی بات درست ہے کہ تمام کا حصہ کسی نہ کسی طور پہ رہا، لیکن دلچسپ بات یہ کہ جو ایک کیریکٹر ہمیشہ سے رہا، جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. میں خیال تھوڑا سا آواز کا مسئلہ ہے، تھوڑا دور ہو جائے تو میں مزید بات کرتی ہوں ڈاکٹر صاحب سے. لیکن ایک اسٹیبلشمنٹ کا رہا، جو پرانی اسٹیبلشمنٹس کی مداخلت، چلے نئی تو بھی ہم دیکھیں گے کہ الیکشن ہوں گے تو کتنی وہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ کیا ہے. لیکن جو پرانی اسٹیبلشمنٹس کی، اور خاص کر کے جنرل فیض کی بات کی جاتی ہے، اگر کسی کو ایکسٹینشن چاہیے اس سے پہلے تو دھرنا، اگر کسی کو سیاسی حکومت سے کوئی بات بنوانی ہے تو دھرنا، بھلے کوئی بھی ایون تحریک انصاف کی حکومت ہو یا کوئی بھی ہو. تو یہ اس طرح سے تو آپ دیکھیے نا کہ کس طرح کام چلے گا. یہ پہلے طے ہونا پڑے گا کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے گی یا نہیں، اور سیاست سے الگ ہوگی کہ نہیں. بالکل. کون کرے گا؟ دیکھیں، یہ وہ بحث ہے کہ جو ممالک جب اپنے وجود میں نہیں آتے یا اس سے پہلے طے کر لیتے ہیں، یا جب وجود میں آتے ہیں تو فوراً بات طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ نظام مملکت، نظام ریاست کس طرح چلانا ہے، اور کس کی کیا ذمہ داری ہوگی اور کس کی کیا حدود ہوں گی. یہ ممالک شروع میں ہی طے کر لیتے ہیں. بھارت نے فوراً طے کر لیا. جب ہم پہلا الیکشن ہمارے ہاں ہو رہا تھا تو بھارت میں 3 اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر چکی تھیں، چوتھے الیکشن کی طرف وہ جا رہے تھے، اور ہمارے ہاں الیکشن ہی نہیں ہوا اتنا عرصہ. ایسا ہی ہے. تو ہم یہ بحث تو طے کر ہی نہیں پائے. ہماری تو ٹریجیکٹری خدا جانے کہ کیوں ایسی غلط ہوئی، ہو گئی. پھر ہم نے کبھی اس کو درست کرنے کی جو کوششیں بھی کی، ہم نے ان کو بھی تسلیم نہیں. اور عدلیہ نے بھی کبھی نہیں کیا. حالانکہ ابھی یہی پلیٹ فارم جو اس وقت دستیاب ہے، یہ ماضی میں بھی رہے ہیں. اور
اب اس میں یہ جو پھر چیزیں جب بگڑنا شروع ہوتی ہیں تو پھر آہستہ آہستہ بگڑتے بگڑتے وہ ایک مختلف ہی شکل اختیار کرتی جاتی ہیں. اب یہ ہمارے ہاں ریسنٹلی یہ پچھلے 10 سالوں میں ہم نے یہ جو ایکسٹینشن والا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اسما بہن, اس ایکسٹینشن والے سلسلے نے ایک پرماننٹ ہمارے سسٹم کے اندر ایک اسٹرکچرل ایسی امبیلنس کریٹ کر دیا ہے کہ ہر 3 سال کے بعد, ہر ایکچولی 2 سال کے بعد یہ سوال کھڑا ہو جاتا ہے. اس سوال کی اینٹیسپیشن میں کرائسس ویسے بننا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر وہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. بخیر دھرنوں کی بھی ہو سکتی ہے. ڈان لیکس جو تھی وہ ایک اور ایکسٹینشن کے لیے کہا جاتا ہے کہ تھی. اب جو ساری پولیٹیکل کلاس میں جو بات عام ہے کہ ڈان لیک صرف اس وجہ سے ہوا کہ اس وقت راحیل شریف صاحب کو ایکسٹینشن چاہیے تھی, صحیح بات ہے, اور اس لیے وہ انسٹیبلٹی کریٹ کی گئی. تو یہ ہمیں یہ ریموو کرنا ہے, ہمیں یہ لا کو چینج کرنا ہے. یہ بالکل کرنا ہے. مگر ڈاکٹر صاحب کیا آپ کی جماعت, سابقہ جماعت جو ہے PMLN, ان کے قائد جو تھے انہوں نے یہ بات کہی دوبارہ سے, احتساب کی بات کی اور اس طرح سے بات کی, اور آپ نے دیکھا کہ ان کی جماعت کے اندر سے کتنا ری ایکشن آیا. کون کرے گا؟ چلیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو کر دیں گے, انہوں نے ماضی میں بھی بڑے بولڈ فیصلے کیے ہیں. مگر سیاسی جماعتیں اگر کمپرومائز کریں گی اور پیچھے ہٹیں گی یا وہ تاثر دیں گی کہ ہم نہیں کر سکتے, تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے, سیاسی جماعت ویکیوم میں تو کام نہیں کرتی نا, اسی کو اس سیاسی انوائرمنٹ میں کام کرنا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ میاں صاحب جو بھی اگر چاہتے ہوں, کبھی کبھی سیاست سامنے آ جاتی ہے, یا مطلب سیاست آڑے آ جاتی ہے, اس طرح کہہ لیجیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں, لیکن اسما بہن کہ آپ ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پچھلے دور کو دیکھتے ہیں, ہم موجودہ صورتحال کو نہیں دیکھتے. تو جب رانا ثنا صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دیا اور اس کی بدلے میں باجوہ صاحب نے ہماری مدد کر دی VNRC کے اندر, تو وہ بھی تھوڑی سی معیوب سی بات ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم آگے کس طرح بڑھیں. دیکھیں, پیپلز PTI والے آج ہمارے جو بھائی ہیں وہ بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے رول کے بارے میں بات کر رہے ہیں, لیکن ان کو بھی تو پتہ ہے نا کہ وہ کس طرح حکومت میں آئے تھے. ان کو بھی تو پتہ ہے نا کہ RTS بند ہو گیا تھا. ان کو بھی تو پتہ ہے نا کہ کس طرح ووٹس کے لیے فیض کو فون کرنا پڑتا تھا لوگوں کو, کہ جنرل فیض فون کرتے تھے کہ آؤ بھائی ووٹ دے جاؤ, یا MQM والوں کو ووٹ دے جاؤ, وغیرہ وغیرہ. تو مطلب اس میں ہم سیاستدان, تمام سیاستدان بھی بری الزمان نہیں ہو سکتے. اور جو ڈان لیکس کی آپ نے بات کی بہن, تو مجھے اس وقت یاد ہے کہ ہر تیسرا یا دوسرا جرنلسٹ جو تھا وہ ہم لوگوں کو غدار کہتا تھا, میاں نواز شریف کو اور پوری مسلم لیگ کو غدار کہتا تھا کہ پتہ نہیں ہم نے کیا خدا نہ خواستہ کر دیا. تو وہ میڈیا والوں کو بھی تو سوچنا چاہیے تھا نا کہ کس بات پہ آپ ان کو غدار کہہ رہے ہیں, کس بات پہ آپ ان کو مودی کا یار اور پتہ نہیں کیا کیا بولا جاتا تھا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مطلب کہ ہم تمام پوری قوم نے, منحصر قوم نے غلطی کی ہے. مطلب قوم سے مراد میری جو ہے کہ جو سیاستدان ہیں, افواج ہے, جوڈیشری ہے, بیوروکریسی ہے, ان سب کی غلطیاں ہیں, میڈیا کی غلطیاں ہیں. لیکن پھر آپ کو آگے بڑھنے کی بہرحال بہت ضرورت ہے. اس کے لیے آپ ایک جماعت لانا چاہتے ہیں بفتہ صاحب, ری امیجننگ پاکستان, ریفارمز پاکستان, واٹ ایور, مطلب پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا آپ نے کیا نام رکھنا ہے, لیکن آپ کیا تبدیلی لے کے آئیں گے؟ کہا جاتا ہے وہی پرانے چہرے ہیں, اسی سیاسی نظام سے آئے ہیں, آپ لوگوں نے بھی سرو کیا ہے, مختلف حکومتوں میں کیا ہے, آپ کیا تبدیلی لے کے آئیں گے سر؟ بہن دیکھیں, 1 سال سے جو ہم ری امیجننگ پاکستان کر رہے ہیں, تو ہم نے 1-2 چیزیں, چند چیزیں پاکستانیوں سے سیکھی ہیں. کیونکہ ہم بہت زیادہ گھنٹے مصطفیٰ جانتے ہیں کہ ہم 11 گھنٹے ایک مرتبہ کوئٹہ کے اندر بیٹھے تھے, اور ہم نے کوئی مقدر 10 گھنٹے باتیں سنی ہوں گی. اسی طرح پشاور میں ہوا, کراچی میں ہوا, لاہور میں ہوا, حیدرآباد میں ہوا, دیگر شہروں میں ہوا, یونیورسٹیوں میں ہر جگہ پہ گیا ہوں. ہم جو چیز سیکھیں کہ پاکستانی چاہتے ہیں فیئرنیس, یعنی کہ ایک آدمی جو پاکستان کے اندر محنت کرتا ہے, پیسے کماتا ہے, کوئی 50,000 روپے کماتا ہے, یا ایک بچہ ہمارا جو ہے وہ یونیورسٹی جاتا ہے, پڑھائی کرتا ہے, اس کے بعد وہ نوکری کرتا ہے, فل ٹائم محنت کرتا ہے, اس کی بیگم بھی کام کرتی ہے, 2-3 لاکھ روپے گھر پہ وہ لے کر آتے ہیں. وہ بولتے ہیں یار ہم سے جو اس معاشرے نے کہا تھا وہ ہم سب کچھ کر لیا, ہم رات جاگ کے ہم نے میتھ بھی پڑھا, رات جاگ کے ہم نے سائنس بھی پڑھا, ہم نے امتحان بھی پاس کرے, ہم نوکری بھی کر رہے ہیں. لیکن اگر پھر بھی ہم اپنے بچوں کی کفالت نہیں کر سکتے, پھر بھی ہم اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے, پھر بھی ہم بجلی کا بل بھرنے کے ہم قدرت نہیں رکھتے, تو پھر یہ غلطی کس کی ہے؟ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلطی اس نظام کی ہے. یہ نظام میں بار بار غلطیاں ہوتی ہیں, بجلی کے حوالے سے غلطیاں, معیشت کے حوالے سے غلطیاں. اچھا,
اچھا ڈاکٹر صاحب میں ایک چھوٹی سی بریک لوں. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ ہیں. میں ان کو ڈاکٹر اس لیے بار بار کہہ رہی ہوں کیونکہ اب انہوں نے پاکستان کی معیشت کی ڈاکٹری کرنی ہے, جو کی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے, مگر ایک چھوٹی سی بریک لوں. بریک کے بعد واپس آئیں گے. کیا شاہد خاقان عباسی صاحب جوائن کر لیں گے ان کے پرپوزل کو؟ ابھی تک یہ بھی پرپوزل کی حد تک ہے. اور نئی جماعت کا نام کیا ہوگا, کیا ایجنڈا, کیا پروگرام ہے, اور کیا اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے پہ یہ جماعت بھی آئے گی؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مفتاح صاحب, معاشی ایجنڈا آپ کہہ رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ پرانے وہ جو لوگ ہیں ان کے پاس نہیں تھا, یا پھر یہ ہے کہ غربت بہت بڑھ گئی ہے. دیکھیے آپ خود وزیر خزانہ رہے ہیں دو دفعہ, ایک دفعہ بھی نہیں 2 دفعہ وزیر خزانہ رہے ہیں. کون سا ایسا سگنیفیکنٹ چینج تھا جو کہ آپ لے کے آئے اور لوگ آپ کی طرف ایک معاشی پلان کے لیے دیکھیں؟ دیکھیے, میں جب وزیر خزانہ تھا شاہد عباسی کے ساتھ, ہم نے ٹیکس ہائیسٹ انکم ٹیکس جو ہے 15% کر دیا تھا نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر. اب وہ 35% ہے, جب IMF کی مجبوری میں ہم نے کرنا پڑا اور پھر اس کو مزید بڑھایا دیا گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایکچولی اگر ٹیکس کم ہوتا ہے اور ٹیکس کو وائڈ اسپریڈ کر دیں, یعنی کہ پراپرٹی اونر سے بھی ٹیکس لیں, ریٹیلر سے بھی ٹیکس لیں, پچھلی مرتبہ میں نے کوشش کی تھی ایگریکلچر سے بھی ٹیکس لیں, تمام لوگوں سے ٹیکس لیں, تو فیئر ٹیکس ہونا چاہیے. ایک چیز جو ہم سیکھیں اس سال کے اندر کہ لوگ بولتے ہیں ہم سے پیسے ضرور لو, ٹیکس لو, لیکن فیئرلی لو. اگر ایک آدمی 10 لاکھ روپے کما رہا ہے اور اس سے آپ 3 لاکھ روپے لے رہے ہیں, اور ایک آدمی 2 کروڑ روپے کما رہا ہے اس سے بھی آپ 1 لاکھ روپے لے رہے ہیں, تو یہ زیادتی ہے. تو ٹیکس لیں. اور جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ایک شخص نے اگر اپنا وعدہ پورا کیا ہو اس سماج سے کہ میں نے محنت بھی کری, میں پڑھ بھی رہا ہوں, میں محنت بھی کر رہا ہوں, تو پھر مجھے بچے کی کفالت کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ آپ لوگ خسارہ کرتے ہیں. ہم 100 ارب روپیہ PIA میں نقصان کراتے ہیں, ہم 800 ارب روپیہ SOE میں نقصان کراتے ہیں, ہم حکومت میں نقصان کرتے ہیں, اور اس کا خمیازہ لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے, مہنگی بجلی میں, مہنگی گیس میں, مہنگے ایئر فیئر کے اندر, مہنگے ٹیکس کے اندر. تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہمارے ساتھ نہ کرو. تو ہمارا جو کوشش ہے, اور دیکھیں نئی پارٹی کی بات جہاں تک ہے, مصطفیٰ بھائی اس پہ بات کریں گے. مصطفیٰ بھائی بہت زیادہ عرصے سے اس بات کے قائل ہیں اور قائل کر رہے ہیں, اور ہم نے کچھ پولنگ وغیرہ بھی دیکھی ہے جو آج آ بھی گئی ہے کہ جس کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ ان کو نئی پارٹی چاہیے. لیکن یہ بات پہ میں مصطفیٰ صاحب سے, میں بھی اور شاہد بھائی دونوں اگری کرتے ہیں کہ نئی پارٹی کی ضرورت ہے. لیکن کیا وہ ہم ہیں وہ لوگ جو نئے لیڈر ہوں گے, جو پاکستانیوں کی آواز بنیں گے, یا کوئی اور ہوگا؟ اس کا تعین ابھی نہیں ہوا ہے. اور یہ بات ہم سوچ رہے ہیں, ہو سکتا ہے ہم ہوں, ہو سکتا ہے کوئی اور ہو, لیکن میری کم از کم ایز اے پاکستانی خواہش ہے, ایز اے پاکستانی بزنس مین خواہش ہے, ایز اے پاکستانی شہری, محب وطن شہری کی طرف خواہش ہے کہ اللہ کرے کوئی نہ کوئی ایسی لیڈرشپ ابھرے کہ جو عام پاکستانی کی بات کرے. کیونکہ سچی بات یہ ہے میری بہن کہ اس وقت جو ہماری جو 3 مین اسٹریم پارٹیاں ہیں وہ اپنے مسائل میں اتنا الجھ گئی ہیں, اپنی چیزوں میں اتنا الجھ گئی ہیں کہ وہ اپنے جو معاملات ہیں ان کو ہی سیدھا کر رہے ہیں, اور جو عوام ہے جو اس وقت پس چکی ہے مہنگائی کے اندر, بجلی کا بل, آٹا, چینی, اس کو بھی کوئی امید نہیں ہے کہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. یہی تو مصطفیٰ بھائی بات ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں, میں معذرت کے ساتھ یہ آخری بات کہوں گا کہ مصطفیٰ نواز کھوکر, شاہد عباسی اور مفتاح اسماعیل کے علاوہ کس نے بات کری ہے پچھلے 1 مہینے میں مہنگائی کی؟ کس نے بات کری ہے پچھلے 1 مہینے میں بجلی کے بل کی؟ کس نے بات کری ہے کہ پاکستان میں تعلیم بچوں کو ہم نہیں دے رہے؟ کس نے بات کری ہے کہ پاکستان میں پاپولیشن کنٹرول ہونا ضروری ہے؟ یہ تو کوئی لوکل باڈیز کے اندر ہم کو امپاورمنٹ کرنا ہے, یہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. دیکھیے وعدے نعرے تو بہت, دیکھیے مصطفیٰ بھائی جو بات ابھی کر رہے تھے کسی نے بات نہیں کی ہے. آپ سب وہ لوگ ہیں جو کہ مختلف جماعتوں میں تھے, اور آپ اپنی جماعتوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکے. معذرت کے ساتھ آپ وہاں بھی کوئی تبدیلی نہیں لا سکے. لوگ آپ سے کیسے توقع رکھیں؟ پھر جس اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے کی بات ساری جماعتیں کرتی ہیں, آپ کیا اس اسٹیبلشمنٹ کے بغیر اپنا کوئی اثر و رسوخ بنا سکیں گے؟ 2 سوالات ہیں آپ کے اسما بہن. پہلا آپ کا کہ ہم اسی وجہ کی بنیاد پہ تو مس فٹ تھے اپنی پولیٹیکل پارٹیز میں کہ وہاں پر ہم ان کی توجہ دلاتے تھے اس چیز کی جانب کہ ہماری سیاست کا ایک ڈسکنیکٹ پیدا ہوتا جا رہا ہے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ. ہم پاور پالیٹکس میں الجھ کر رہ گئے, اور یہ پاور پالیٹکس جو ہے یہ ڈیلیور نہیں کرے گی, نہ صرف جماعتوں کی ریپوٹیشن کو ٹارنش کرے گی بلکہ ڈیلیوری کی طرف بھی ہم نہیں جائیں گے. کیونکہ پھر ایونچولی اگر ہمیں یہ راستہ ہم نے بیساکھیوں والا پکڑنا ہے تو پھر عوام کی کیا ضرورت؟
تو ہم جو باتیں کرتے تھے وہ نہیں پھر ان کو اپریشیٹ کیا گیا, ان کو نہیں پسند کیا گیا, اور پھر اسی وجہ سے ہم مس فٹ ٹھہرے اور کہا گیا کہ جناب آپ اپنا راستہ پکڑیے, تو ہم استعفیٰ دے کے باہر آ گئے. اگر اقتدار اتنا عزیز ہوتا تو مجھے تو وزارت بھی دے رہے تھے, نہیں میں نے لی, میں سینٹ سے بھی استعفیٰ دے کے باہر آ گیا. تو اگر اتنی اقتدار کے اندر اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی دلچسپی ہوتی تو باہر نکلتا ہی نہ, بیٹھا رہتا, صرف کمپرومائز کرنا تھا نا. دوسری چیز اسما بہن, مفتاح بھائی سے آپ نے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا, تو ابھی چند دنوں پہلے شہباز رانا صاحب نے ڈسکلوز کیا, مفتاح بھائی نے تو یہ بات ہمیں کبھی بتائی ہی نہیں تھی کہ شوگر کی جو ایکسپورٹ تھی وہ انہوں نے نہیں ہونے دی, اور جو ساری پولیٹیکل پارٹیز جماعتوں کے سربراہان کا جو شوگر انڈسٹری کے ساتھ جو لنک ہے وہ ڈھکا چھپا تو نہیں ہے, اور وہ ایک وجہ بنی ان کو وہاں سے فارغ کرنے. لیکن آپ نے شبر زیدی کی بات سنی کہ ایگریکلچر ٹیکس نہیں لگا سکے آپ. دوسری بات, آپ اسمگلنگ کو نہیں رکوا سکے. میں مفتاح بھائی کے بارے میں بات کر رہا ہوں. دوسری چیز, انہوں نے ریٹیلرز کے اوپر, ان سے بھی پوچھوں گی کہ ریٹیلرز کے اوپر جب ٹیکس لگایا, آپ کو وہ ٹویٹ یاد ہے کہ جو آ گئی کہ مفتاح بھائی یہ جو آپ نے دکانداروں پہ ٹیکس لگایا ہے یہ ذرا آپ کم کیجئے, اس کو واپس لیجئے. اور کتنا ٹیکس تھا, 3,000 روپے تھا غالباً. تو کرنے کی کوشش تو ہم سب کرتے رہے, اور نہیں وہاں پر کامیاب ہو سکے, وہاں پر نہیں ہماری بات سنی جا رہی تھی. یہ بھرے پیٹ کی باتیں ہیں جی, یہ آپ چونکہ تینوں, شاہد عباسی صاحب ہوں, آپ ہوں یا مصطفیٰ ہوں, نہیں تو ہم چپ کر کے بیٹھے رہتے, مفتاح صاحب ہوں, نہیں آپ چپ کر کے بیٹھے رہتے, کیونکہ ہم صرف کمپرومائز کرنا تھا. آپ کا مسئلہ روٹی کپڑا اور مکان نہیں تو ہم کس کے لیے بات کر رہے تھے, اپنے لیے بات کر رہے تھے. مفتاح بھائی نے اگر کہا کہ صرف پورے اس ملک کے اندر اگر سیلریڈ کلاس سب سے بڑا ٹیکس دے رہی ہے, اس کے اوپر آپ نے بوجھ ڈال دیا ہے, آپ ریٹیلر سے بھی ٹیکس لیں, اور ان کو اگر اس پہ مجبور کیا گیا کہ آپ وہ واپس لیں, تو یہ مفتاح بھائی اپنے لیے بات کر رہے تھے. اگر انہوں نے بات کی کہ شوگر کو ایکسپورٹ نہیں کریں, پاکستان کے عوام کے لیے چینی مہنگی ہو جائے گی, تو یہ اپنے لیے بات کر رہے تھے. اگر میں نے وہاں پر کہا کہ جناب ہم جو ہمارا سٹانس ہے اس سے ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں بہت بڑا سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ ہم وکٹ کی کس جانب ہیں, اس وقت پی ڈی ایم موجود تھی, کہ ہم پی ڈی ایم میں کیا سیاست ہم کر رہے ہیں. تو اور جو پھر یہ ساری صورتحال تھی, ہم نے تو اپنے کمپرومائز کر کے بیٹھے رہتے, تو ہم نے تو چوز کیا نا, ہمیں تو پھر دھکیل دیا گیا. لیکن آپ کے پاس وے فارورڈ نہیں ہے نا ابھی تک, آپ کے پاس ابھی تک آپ صرف آپ کی اپنی اسیسمنٹ بھی ہوگی, آپ کا اپنا کوئی سروے بھی ہوگا, آپ نے لوگوں سے بھی پوچھا ہوگا کہ پارٹی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. پارٹی کی ضرورت اسما بہن اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ کیا یہ کسی پاکستانی کے مشاہدے میں نہیں ہے, آپ کے مشاہدے میں نہیں ہے کہ سب پارٹیز 3 سال میں حکومت میں رہی ہیں. آپ میں پرویز خٹک صاحب کی پارٹی میں کیا فرق ہوگا, وہ آپ کا دوسرا سوال تھا, وہ آپ کا سوال تھا اسٹیبلشمنٹ کے متعلق. میں اس طرف آ رہا تھا اور پھر گفتگو اور کہیں چلی گئی. ان دوست جماعتوں کی ٹیک آف نہ کرنے کی وجہ کیا ہے, کیونکہ ایک ہیوی پرو اسٹیبلشمنٹ سٹیمپ ہے. اگر ہم شروعات ہی یہاں سے کرتے ہیں اسما بہن کہ اگر ہم نے اس ملک کو سدھارنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کہ اس ملک کو چلانا کس نے. کوئی کریانے کی دکان بھی ایسے نہیں چل سکتی کہ جہاں پر 2-3 مالک بیٹھے ہوں, ایک چیز کہہ رہا ہوگا, دوسری چیز کہہ رہا ہوگا. ہم جب تک یہ سویلین سپریمیسی پہ نہیں آئیں گے, پارلیمنٹ پہ نہیں آئیں گے, عوام کی مرضی اور منشا کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے, بند کمروں کے پیچھے کرتے رہیں گے, تو یہی کچھ ہوتا رہے گا جو آج ہو رہا ہے. اچھا, یہ آئیڈیلزم ہے, یہ کیا ہے, یہ اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ سب باتیں ہوں گی یا عملی طور پر پارٹی بھی آئے گی, کیونکہ مفتاح صاحب نے ایک دفعہ پھر کہہ دیا ہے, مبہم سی بات کر دی ہے کہ ابھی تو ہم مطلب ایسی بات ہو رہی ہے, پتہ نہیں کون لے کے آئے گا, کوئی اور نہ لے کے آئے. تو بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مفتاح بھائی, یہ پارٹی آ کب رہی ہے, اور مطلب واویلا تو بہت ہے مگر آ کب رہی ہے, اس کو کون لیڈ کرے گا؟ کیا آپ نے سارا جو وزن ہے وہ شاید عباس صاحب کے اوپر ڈالا ہوا ہے کہ وہ جوائن کریں گے تو پارٹی آئے گی, تو ان کے چانسز کیا ہیں آپ کو جوائن کرنے کے لیے؟ دیکھیے بہن, یہ شاہد بھائی کا فیصلہ تو صرف شاہد بھائی لے سکتے ہیں, ہم تو نہیں لے سکتے. اگر شاہد بھائی یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ ان کو بھی یہ پتا ہے کہ نئی پارٹی کی ضرورت ہے, ان کو بھی یہ پتا ہے کہ جو ایگزسٹنگ پارٹیاں ہیں وہ سیریسلی اپنا, ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی برا آدمی ہے, سارے لوگ اچھے ہیں, میں خدا نخواستہ کسی کو برا نہیں کہتا ہوں, لیکن اپنے اپنے مسائل میں سب الجھ گئے ہیں. کچھ 90 اور 80 کی دہائی کے اندر ابھی تک موجود ہیں, وہ ابھی پاکستان کا کرنٹ مسئلہ نہیں سمجھتے. مصطفیٰ بھائی بات کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے کروڑ لوگ نئے ووٹرز آ رہے ہیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بدل گیا ہے, اور یہ پاکستان
کے ساتھ یہ سیاسی پارٹیاں نہیں بدلی ہیں. تو اگر یہ فیصلہ ہوا تو انشاءاللہ آئیں گے. اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف شاہد مصطفیٰ اور مفتاح کی کوئی کاوشیں نہیں ہیں. ہم نے بہت سارے، ہمارے ساتھ حاجی لشکری رئیسانی ہیں، ہمارے ساتھ خواجہ محمد ہوتی صاحب ہیں، اور دوسرے ایسے بہت سارے ہمارے بھائی ہیں اور بہنیں ہیں جن کا نام ابھی ہم نہیں لے سکتے، جو دوسری جماعتوں میں ہیں مگر اکتائے میں ہیں جماعتوں سے. اکتائے، دیکھیں میں سچی بات ہے کہ اکتائے ہوئے ہم کوئی بھی نہیں ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جماعتیں جو ہیں ایگزسٹنگ جماعتیں جن میں ہم رہ چکے ہیں، لیکن اب وہ کام نہیں کر رہی. دیکھیں میری لائلٹی جو ہے وہ پاکستان سے ہے، میری لائلٹی ایک آئیڈیا سے ہے کہ پاکستان کو بہتر سے بہتر ہونا چاہیے. اگر میں اپنے صدق دل سے سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی اپنا راستہ کھو چکی ہے یا یہ پارٹی اس وقت الجھ گئی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ میں علیحدگی استعمال کر لوں، نہ کہ ادھر بدمزگی ہو. ٹھیک بات ہے. اچھا جی، اب یہ اس کے آپ کے پاس انتخابات سے پہلے کا ہے ٹارگٹ کہ آپ نے پارٹی لانچ کرنی ہے، اور آپ نے سروے بھی کیا ہے جو ہماری اطلاعات ہیں. از اٹ ٹرو کہ اسما بہن دیکھیں اس کے اندر پوائنٹ آف ویوز ہیں، ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز ہیں، لیکن میرا مشورہ اور میری تجویز یہ ہے کہ ویکیوم کریٹ ہو چکا ہے. جماعتیں پاکستان کے لوگوں سے لا تعلق ہو چکی ہیں، وہ اپنے مسائل کے اندر الجھ چکی ہیں، اور یہ ویکیوم، اس ویکیوم کی جنریشن کے پیچھے جو محرکات ہیں کہ کوئی جماعت ریفارم نہیں کر پا رہی، لوگوں کے ایشوز ان کے لیے میٹر نہیں کر رہے، اور پھر لوگوں کی زندگیاں مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہیں. اس وقت اس معاشرے کے اندر جو سب سے مشکل کام ہے، سب سے جو مشکل کام ہے، وہ امید کا پیدا کرنا. امید اس معاشرے میں ختم ہو چکی ہے، کیونکہ لوگ سب کو دیکھ چکے ہیں کہ یار ہم اس کو بھی ووٹ دیا، اس کو بھی ووٹ دیا، سب حکومتوں میں بھی آئے، ہماری زندگی تو تبدیل نہیں ہوئی. تو امید پیدا کرنا سب سے بڑا جائگنٹک ٹاسک ہے. ہم یہ بالکل قطعاً نہیں کہتے کہ ہم عقل کل ہیں. اس ملک میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ آپ نوجوان بچوں سے پوچھئے حل چیزوں کے. ہم کوئٹہ میں تھے، وہاں پر اس طریقے سے وہاں کے نوجوانوں نے بات کی کہ وہ حل آپ کے سامنے موجود ہیں، لیکن ان کو کرنے کی اب کیپیسٹی جو ہے وہ نہیں رہ گئی، پرائرٹی نہیں رہ گئی. اب اکانومی کی ہم بڑی بات کرتے ہیں اسما بہن، اور مفتاح بھائی پلیز مجھے کریکٹ کیجیے گا، میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ بہت برا حال ہے نا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. پاکستان کی معیشت کا جو حجم ہے، جی ڈی پی جس کو آپ کہتے ہیں، وہ پھر بھی $450 ارب کے قریب، $450 ارب کے قریب ہے. اگر آپ اس حجم کا صرف مقابلہ کریں، آپ کا حجم یہ بحرین سے زیادہ ہے، عمان سے زیادہ ہے، حتیٰ کہ قطر سے بھی زیادہ ہے. لیکن ان کے ہاں پاپولیشن اتنی نہیں ہے جتنی ہمارے ہاں بڑھ رہی ہے. اچھا، اب اس کے اندر یہ بھی آپ دیکھیں نا کہ اس آپ کے لیے چیزیں، مسائل بھی بہت بڑے ہیں، لیکن آپ اگر ان کو ٹھیک کرنا چاہیں تو جو ریفارمز کی جو ضرورت ہے، وہ ریفارمز اگر آپ کریں تو پھر آپ چیزیں تبدیل بھی کر سکتے ہیں. میری تجویز تو یہی ہے کہ الیکشن سے پہلے اس کو کرنا چاہیے. اب باقی دوست احباب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ. عباسی صاحب کا انتظار آپ کر رہے ہیں؟ عباسی صاحب اپنا فیصلہ، جس طرح مفتاح صاحب نے کہا، وہ ظاہری بات ہے جتنا ان کا ایکسپیرینس ہے، 7 8 10 مہینے وہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے، حالات کو جتنا بہتری سے وہ جانتے ہیں، ان کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے، اس کے اوپر ان کا ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ہے اور ان کا سٹیچر ہے. اچھا، اب یہ آخری جاتے جاتے پوچھ لوں کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ جی ایچ کیو کی سپورٹ کے بغیر آئے گی؟ کیونکہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ جناب باجوہ کے بڑے قریب تھے، اس لیے آپ کی سابقہ جماعت جو ہے وہ ناراض ہو گئی. مفتاح بھائی؟ میری بہن، یہ اب بڑی فیشنیبل باتیں ہوتی ہیں کرنے کی، اسی لیے پوچھ رہی ہوں. سچی بات یہ ہے کہ 5 مہینے میں جیل میں گیا تھا، اور مجھے تو کسی نے پہلے سے وارن کر کے نہیں بھگوا دیا تھا کہ یار تم یہاں سے چلے جاؤ. میں تو 50 دن سالٹری کنفائنمنٹ رہا تھا، ایوریج پہ 70 روز کے مچھر مارتا تھا. تو مجھے تو کسی نے کوئی مطلب کہ میرے پاس نہ فون تھا، نہ ٹی وی تھا، نہ یہ تھا، نہ وہ تھا. تو مطلب یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ جتنی پریس کانفرنسیں میں نے کری ہیں 4 سال کے اندر خان صاحب کے معاشی پروگرام کے خلاف، اور کس نے 4-5 لوگ تھے نا مسلم لیگ میں، احسن اقبال صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ، شاہد عباسی اور میں، جو سارا دن بیٹھ کے اپوزیشن کرتے تھے. تو اس قسم کی جھوٹی باتیں کر دینا تو بڑا آسان ہے. لیکن باجوہ صاحب سے ایک میری دوستی تھی، ان کے بلکہ ان کے جب جنرل بننے سے پہلے کی دوستی تھی. تو میں خدا نخواستہ، مطلب میں کوئی منافقت نہیں کر رہا ہوں، ان سے دوستی تھی، لیکن انہوں نے کوئی ایسی دوستی کے اندر مجھے جیل میں جانے سے روکا نہیں ہے.
ٹھیک ہے، جو بھی کرنا تھا یا آپ کو کوئی ریلیف نہیں دلوایا. ٹھیک بات ہے. یہ سب بالکل چلتا رہا تھا. جی بہت. اور میں نے بھی جا کے اللہ کی مہربانی سے کبھی اپنی زبان بند نہیں کی ہے. یہ ہم جانتے ہیں. بہت شکریہ مفتاح صاحب، بہت شکریہ مصطفیٰ. پاکستان کی ایک آئین کہتا ہے ہر شخص کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی سیاسی جماعت بنائے، اپنی رائے کا اظہار کرے، اور پاکستان کے عوام کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنی چوائس کے مطابق اپنی جماعت کو منتخب کرے. تو یہ اب الیکشنز آنے والے ہیں، اس ووٹ کو ایکسرسائز کرنا ہے، اس سوچ کو ایکسرسائز کرنا ہے. آپ کریں گے، فیصلہ آپ کا.